شکریہ میڈم اسپیکر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میڈم کنڈی صاحب نے بڑی بہترین باتیں کی, آئیڈیل باتیں کی, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم کس طرح ایکسیپٹ کریں. آپ بار بار آئین کے ریفرنسز دیتے ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک پارلیمانی نظام ہے, ایک جمہوریت, ایک جمہوری سوسائٹی میں, ایک جمہوری اسٹیٹ میں یہ گنجائش ہے کہ وہاں پہ ایک یا ایک سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن چوری کریں, اور چوری بھی اس بونڈے انداز سے کریں کہ ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی سیٹی بھی نہ جیت سکیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک پاپولر جماعت کو یہ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ان کو آپ ایکسیپٹ کریں, ان کی گورنمنٹ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کریں, ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں. تو میرے خیال میں سارا معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے. خان صاحب کی لڑائی یہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں, خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو, سپرمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن ہو, اس ملک کے ادارے, اس ملک کی فورن پالیسی, اس ملک کی داخلہ پالیسی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے عوام کے انٹرسٹ کی خاطر ہو, وہ کسی فورن پاور کو خوش کرنے کی خاطر نہ ہو. تو میڈم اسپیکر, میرے خیال میں پاکستان کی تمام جو پاپولیشن ہے وہ اس بات کے اوپر کنونس ہے کہ انف از انف, بہت ہو چکا. میڈم صاحبہ, میں بات کرنا چاہوں گا, چونکہ موقع نہیں ملا. ڈی جی صاحب پے در پہ سیاسی پریس کانفرنسز کرتے ہوتے ہیں, اور اس میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب اور ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب ہوتے ہیں. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیانیہ بنائیں, ہمارے خلاف بیانیہ بنائیں اور اپنے حق میں بیانیہ بنائیں. تو میرے خیال میں بیانیہ جو ہے وہ نہ باتوں سے بنتا ہے. اگر آپ 3 گھنٹے بھی پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور آپ آخر میں جو ہیں وہ لان تان کا شکار ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس چیز سے آپ گریز کریں, ہمارا ان کو مشورہ ہے. میڈم اسپیکر, جو اس ملک کی فلیگ کیریئر پی آئی اے کے ساتھ کیا گیا پچھلے مہینے میں, وہ میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بعد اللہ خیر کرے بڑے سانحے نہ ہو تو 2026 کے سانحوں میں سب سے بڑا سانحہ ہوگا کہ وہ کارپوریشن جس نے گلف کنٹریز کی بڑی بڑی کارپوریشن کھڑی کی, اس پی آئی اے کو جو ہے وہ نیلام کیا گیا, اور اتنے ظالمانہ طریقے سے ان علی بابا 40 چوروں نے نیلام کیا کہ بندہ چوری کا مال بھی اس طریقے سے نیلام نہیں کرتا. ایک پی آئی اے کے انجن کی قیمت کے اوپر یعنی 10 ارب روپے پورے پی آئی اے کو بھیجا گیا, اور اس سے اوپر ظلم کی بات کیا کہ اس پی آئی اے کے 650 ارب روپے وہ بھی ان عوام نے اپنے جیبوں سے پے کرنے, جو کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے اس کے اوپر لائبلٹیز ہیں. اور وہ پی آئی اے جو صرف پچھلے فائنینشیل ایئر میں 26 ارب روپے منافع کما چکی ہے, اور وہ الگ بات ہے کہ وہ خان صاحب کے دور میں 126 ارب روپے جو ہے وہ ایک سال میں کما چکی تھی, باوجود اس کے کہ کووڈ-19 پوری دنیا کو پتا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے, اور جنہوں نے خریدا
کس گروپ کو آگے کیا گیا، ایز اے فرنٹ مین بنایا گیا. اور یہ مثالیں ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہیں، یہ پہلی دفعہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہو رہا. ماضی میں بھی ایم سی بی بینک جو ہے وہ صرف اور صرف 3 ارب روپے کے اوپر جو ہے وہ بیچا گیا. سب کو پتا ہے وہ کس کے فرنٹ مین تھے، میاں منشا صاحب. وہ سیگل گروپ جن کو ڈی جی خان کی سیمنٹ کمپنی جو ہے وہ بیچی گئی، اسی طرح کوہاٹ سیمنٹ. اس طرح میرے خیال میں اگر ہم گنتے جائیں تو اس کے لیے گھنٹے بھی کم ہیں. آپ کی ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری صرف اور صرف 14 کروڑ کے اوپر بیچی گئی، جو کہ اس ٹائم اس کی زمین کی قیمت سے بھی کم تھی. میڈم سپیکر، اور اس پی آئی اے کے اسکیم کے پیچھے کون تھے وہ سب کو ایکسپوز ہو چکے تھے کہ اس کے پیچھے جو کمپنی ہے وہ فوجی فرٹیلائزر ہے. فوجی فرٹیلائزر کن کی کمپنی ہے؟ جو اس ملک کا سب سے بڑا کاروباری مافیا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایڈوانس میں ٹیکس جو ہے وہ معاف ہے. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کے فائنینسز جو ہیں، جو فائنینشل پروجیکٹ ہیں، اس میں ان کی بیڈنگ جو ہے وہ بین کی گئی ہے. ان ایف ڈبلیو اور این ایل سی ٹائپ کی جو ان کی کمپنیز ہے، کیونکہ ان کو ایڈوانس میں ٹیکس میں چھوٹ ہے. میڈم سپیکر، یہ تو اس ملک کی تباہی کی کہانی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی آئی اے کو اس نہج پہ کنہوں نے پہنچایا؟ وہ انہی ٹاؤٹ سیاسی پارٹیوں نے یا انہی ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ نے پہنچایا. پی آئی اے کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، وہ پروفٹ میں تھا. پی آئی اے کو 90s میں تباہ کیا گیا، اور 2008 سے 2018 کے 10 سالہ دور میں جن کی حکومتی سب کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، ان ادوار میں جو ہے ان 20 سالوں میں تباہ کیا گیا. وہ کس طرح کہ پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ایک جہاز کے پیچھے یا ایک جہاز کے اوپر 60 سے 70 کریو ممبر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک جہاز کے اوپر 700 سے لے کر 1000 بندہ بھرتی کیا. تو اگر وہ کارپوریشن ڈوبے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میڈم سپیکر، میں ایجنڈے پہ آنا چاہتا ہوں. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان کے کرتوت آپ ان کو یاد دلواتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ مظالم ان کو یاد دلواتے ہیں. میڈم سپیکر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈی جی صاحب نے جو شوق کا اظہار کیا اپنے پریس کانفرنسز میں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ دہشت گردوں کے دوست ہیں، ان کے اوپر حملے نہیں ہوتے، تو پاکستان تحریک انصاف ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کتنی شہادتیں وہ دے چکی ہے، چاہے وہ شہید فرید ایم پی اے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہید عمران ایم پی اے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے کرنٹ ایم پی اے اور ہمارے پاپولیشن کے جو چیف منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں، ملک لیاقت صاحب ہو گئے، ان کے اوپر جو خودکش حملہ تھا، قاتلانہ حملہ، اور ابھی ریسنٹ جو ہمارے انور زیب صاحب اور ڈاکٹر حامد صاحب کے اوپر ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو سینکڑوں حملے جو ہے وہ گنوا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہمیں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کا. ابھی جو ریسنٹ ہو رہا ہے تیرا کے آپریشن کی شکل میں، میرے خیال میں اس کے اوپر پورے خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ کنونس ہے کہ وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو، چیف منسٹر جناب سہیل افریدی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے یہ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے.
وہاں پہ لوگوں کو جو ہے بزور گھروں سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ جائیں یہاں سے ہجرت کریں. وہاں پہ یہ لوگ جو ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لا کر آباد کیے گئے, ان کو سہولتیں دی گئی, بارڈرز کے اوپر جو ہے ان کو کھلے عام جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا گیا, صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے نظریے کو, ان کی ورکرز کو, ان کی گورنمنٹس کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے. تو میڈم سپیکر صاحب, تیرا آپریشن جو ہے وہ نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں نہ کبھی اجازت دیں گے کہیں پہ آپریشن. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ 14,000 سے اوپر یہ چھوٹے آپریشن کر چکے ہیں اور تقریباً یہ 21 بڑے آپریشن کر چکے ہیں. ان کی 5 ڈویژن آرمی صرف نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور مختلف جگہوں پہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈپیوٹ ہے. اس کے باوجود کونی صاحب کا اپنا حلقہ ہے, مجھے خوشی ہوتی کہ یہ اس کے اوپر بات کرتے, یہ اس چیز کے اوپر بات کرتے کہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہاں پہ ڈپلوئڈ ہیں, وہ آپریشن الاؤنسز لے رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور چند سو لوگ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے اور ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, اور جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے اس دنیا میں ان کا جینا تنگ کر دیتے ہیں. تو میڈم سپیکر صاحبہ, میں انتہائی افسوس ہے ہمیں کہ اس ملک میں باقی بھی کافی مسائل ہیں اور وہ کڑے ہوتے ہیں اور اس 3 گھنٹے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کے اوپر اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں. ہماری تمام عوام جو ہے اس بات کے اوپر کنونس ہے کہ یہ مکہ کا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, یہ آپریشنز کے نام پہ, یہ باقی معاملات کے نام پہ. ہمیں بالکل یہ چیزیں قابل قبول نہیں. ہمارے ساتھ 2 قدم کے اوپر پنجاب ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہاں پہ پچھلے 20 سال سے امن و امان ہے, اور یہاں پہ آپ 2001 سے آپریشن کے اوپر آپریشن کے اوپر آپریشن کرتے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ نیٹ شیل اور رزلٹ نہیں نکلتا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ایکشن ان ایڈ آف سیول پار میں اس صوبے نے آپ سے وہ مینڈیٹ چھینا ہے جو آپ یہاں پہ آپریشن کرتے ہوتے ہیں. آپ بالکل انلیجیٹیمیٹ ہیں. خیبر پختونخوا کی پروونشل گورنمنٹ کی کیبنٹ نے وہ متفقہ طور پہ ایکشن ان ایڈ آف سیول پار جو ہے آپ کے یہاں پہ آپریشن اور آپریٹ کرنے کے رائٹ جو ہیں وہ وڈرا ہم نے کر لیے. آپ کو کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ آپ یہاں پہ یہ ڈرامے رچاتے ہوتے ہیں. یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے کہ آپ اس میں فیصلے کرتے ہوتے ہیں. آئین کے مطابق سیاسی پارٹیاں, سیاسی حکومتیں جو ہیں, یہ اسمبلی اپنے بچوں کا, اپنے عوام کا جو ہے مستقبل کا یا یہاں پہ جو بھی معاملات ہیں اس کے فیصلے کریں گے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے. میڈم سپیکر, یہاں پہ بات کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے نیگوسیشن کے حوالے سے, تو میں یہ بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں اس فلور کے سامنے کہ خان صاحب نے آلریڈی مینڈیٹ دیا ہوا ہے, لیکن جس طرح ان کو تکلیف ہے, خان صاحب کے کیس جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے وہ ہائی کورٹ میں نہیں سن رہے. خان صاحب کے ساتھ یہاں تک کہ لیڈرشپ تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, حالانکہ اخلاقی حق بنتا ہے, قانونی حق بنتا ہے, آئینی حق بنتا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کا, خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کا, کہ وہ اپنے قائد جس کے نام کے اوپر لوگوں نے ہمارے اوپر, ہم سب کے اوپر, ہماری پارٹی کے اوپر, ہماری حکومت کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا, ہمیں مینڈیٹ دیا, ہمیں ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی. جان بوجھ کے جو ہے
خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اوپر پابندی ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے اوپر تیزاب ملا پانی جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، کیا یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ کیا ہماری یہاں پہ بہنیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی؟ کیا وومن رائٹس جو ہیں وہ کہاں چلی گئی؟ ان کے وومن رائٹس کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو میرا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ فی الفور جو ہے ملاقات جو ہے وہ آزاد کی جائے، اس کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک سیاسی آمنہ سردار آپ صاحبہ مہربانی کریں، آپ بیٹھ جائیں، یہ تھرو چیئر بات کریں، آپ اس میں انٹرپٹ نہ کریں، مہربانی کر کے آپ کے سب کی طرح بولنے کی وہ نہ کریں نا، یہ بات کریں دوسرے پہ نہیں آپ، یہ میرا کام ہے نا کہ یہ تھرو چیئر بات کریں، آپ تو ہر کسی کے ذمہ وہ اٹھا رہے ہو، ایسا نہ کریں۔ شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ۔ میڈم سپیکر صاحبہ، آخر میں کنڈی صاحب سے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ نہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس ہیں ان کی، فیڈرل گورنمنٹ، نہ پنجاب گورنمنٹ، نہ ایون سندھ گورنمنٹ، یہ انلیجیٹیمیٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس ملک میں نہ ریفارمز چاہتی ہیں، نہ سسٹم کی اوورالنگ چاہتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح رہے، کیونکہ مجھے جو اندازہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس سارے معاملات میں جو پچھلے 3 سالوں سے ہو رہے ہیں، ریجیم چینج سے لے کر اب تک، اس میں کبھی بھی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ کرائم پارٹنر نہ بنتی، لیکن مجھے جو اندازہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہے یہ کنونس ہے اس بات کے اوپر کہ ہم کبھی بھی عوامی طاقت سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر جو ہے یہ کنونس ہے کہ ہم کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو اسی لیے اپنے پیسوں کے امپائرز، اپنے پولیٹیکل ڈائنیسٹیز، اپنی فیملیز، پولیٹکس جو ان کی ہے اس کو بچاتے ہوئے انہوں نے ان بوٹوں کا سہارا لیا، لیکن میرے خیال میں ان کا تمام شو جو ہے وہ فلوپ ہو چکا ہے، وہ آپ سب عوام جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ ہزارہ میں ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، میرے اپنے ضلع میں ہم صرف 3 دن کے نوٹس کے اوپر 50,000 لوگوں نے جلسہ جو ہے وہ اس میں شرکت کی، چیف منسٹر صاحب جب آئے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے ساتھ موقع ہے، یہ ہوش کے ناخن لے، اس ملک کو، اس عوام کو اس انقلاب سے ابھی کوئی نہیں روک سکتا، آپ اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اس جدوجہد کو دبا نہیں سکتے، آپ خان صاحب کو کبھی بھی سرنڈر نہیں کر سکتے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جھکائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت، حقیقی آزادی اس ملک کو دلا کر رہیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔